میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے 1970 میں الیکشن بھی لڑا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف، لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ان کی پھانسی کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے، اس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک طرح سے عدالتی قتل ہی تھا، چونکہ آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کے خلاف ایلیگیشن جو ہے وہ کانسپریسی کی ہو تو اسے ان لوگوں کے ساتھ ہی شامل کر کے سخت سے سخت ترین سزا دی جائے، یعنی پھانسی کی سزا دی جائے۔ کانسپریسی کے تحت یا سازش کے تحت ایسی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اول تو سازش کو اسٹیبلش کر سکنا یا پروو کر سکنا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن بھٹو کے کیس میں یہ جو قدم اٹھایا گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی تھی، اور آج تک یہ جو کیس ہے ان کا، اس کو کبھی بھی کرمنل لا میں ایک سند کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا۔ آپ نے بھی 1970 میں الیکشن لڑا تھا بھٹو صاحب کے خلاف۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ تو فرزند اقبال تھے، لیکن وہ کون سی وجہ تھی کہ فرزند اقبال بھٹو صاحب کے مقابلے میں ہار گیا؟ نہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، الیکشن میں تو ہار جیت ہوتی ہے۔ بھٹو میرے دوست تھے، میں انہیں 1950 سے جانتا ہوں، اور پہلی دفعہ ان سے شناسائی 1950 میں ہوئی، چونکہ یہ آکسفورڈ میں تھے، میں کیمبرج میں تھا۔ پھر اس کے بعد جس وقت ایوب خان کی کیبنٹ سے انہیں نکالا گیا تو وہ جب بھی لاہور آتے تھے فلیٹیس میں وہ ٹھہرتے، لیکن رات کا کھانا میرے ساتھ کھاتے تھے۔ جس وقت انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تو میری یہ خواہش تھی، اور یہ مجھے اپنا بادر ملت نے، مس فاطمہ جناح نے یہ کہا کہ آپ بھٹو صاحب کو یہ سجیسٹ کریں کہ وہ کاؤنسل مسلم لیگ میں شامل ہوں۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ اپنی پارٹی مت بنائیں، آپ کاؤنسل مسلم لیگ میں آئیں۔ اس وقت کاؤنسل مسلم لیگ کی بڑی نازک حالت تھی، لیکن چونکہ وہ قائد اعظم کی جماعت تھی، ہم سب کی یہ خواہش تھی کہ وہ نئی پارٹی بنانے کے بجائے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم ہی سے اپنا اکنامک یا اپنا سوشل پروگرام جو ہے وہ دیں۔ تو میرے ان سے اسی بات پر اختلاف تھا، اسی بات پر ہم نے الیکشن بھی لڑی، لیکن الیکشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ہارنا میرے لیے ایک فائدہ مند بات ثابت ہوئی، کیونکہ جس وقت ان کے قتل کا مقدمہ شروع ہوا تو مولوی مشتاق نے مجھے کہا کہ یو آر نون ایز اے ویری فیمس کرمنل لائر، تو تم یہاں کیوں نہیں بیٹھتے اس بینچ پر ایز اے جج؟ تو میں نے انہیں معذرت کی، میں نے کہا جی میں تو ان سے الیکشن میں ہارا ہوا ہوں، میں کیسے ان کی زندگی موت کے فیصلے والے بینچ پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان سے ہرا کے یہ موقع دیا کہ میں اس بینچ پہ نہیں بیٹھا، کیونکہ میری اپنا ضمیر مجھے اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ میں اس قسم کی بینچ پہ بیٹھوں۔ میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جس دن ان کو پھانسی دی گئی، اس رات 3 بجے کے قریب، میں نے اپنی جو خود نوشت ہے اس میں یہ ساری داستان لکھی ہوئی ہے، 3 بجے کے قریب مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے اور اس نے میری چادر بستر سے کھینچ دی ہے۔ یہی آج کا ہی دن تھا، 4 اپریل کا صبح 3 بجے، اور جس وقت میں اٹھ کھڑا ہوا تو میری اہلیہ بھی جاگ گئی، ان سے پوچھا کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی بھٹو یہاں موجود تھے، اور مجھ سے انگریزی میں انہوں نے کہا لک وٹ دے ہیو ڈن ٹو می۔